رمضان ہمیشہ مسلمانوں کے لیے ایک ایسا موقع رہا ہے جسے مل کر منایا جاتا ہے۔ وبا کے دوران اس سال پہلی بار ایسا ہو رہا ہے کہ وہ مکمل طور پر نماز اور افطار کے لیے جمع ہو سکتے ہیں۔ ریاست میری لینڈ کے شہر سلور اسپرنگ میں قائم یہ انڈونیشی نژاد امریکیوں کی مسجد امام سینٹر ہے۔ 3 سالوں میں پہلی بار منتظمین کو یہ دیکھنا پڑا کہ آیا ان کے پاس نمازیوں کے لیے کھانے پینے کی کافی مقدار موجود ہے۔ سب سے مشکل یہ اندازہ لگانا ہے کہ کتنے لوگ آئیں گے۔ پچھلے 2 سال وبا کی وجہ سے ہمیں لوگوں کی تعداد کو محدود رکھنا پڑ رہا تھا۔ اب افطار اور تراویح کے لیے جتنے چاہیں لوگ آ سکتے ہیں۔ میں بہت متاثر ہوئی ہوں۔ وبا سے پہلے کے سالوں کے برعکس جہاں رمضان کے پورے مہینے میں اجتماعی افطاری کے بعد تراویح ہوتی تھی، اب امام سینٹر صرف جمعہ، ہفتہ اور اتوار کو اجتماعی افطاری کا انعقاد کر رہا ہے۔ ہر رات صرف نماز ہوتی ہے۔ آن لائن ایک ساتھ روزہ افطار کرنے کے کئی سالوں کے بعد بہت سے روزے داروں کے لیے یہ بہت ہے۔ سب کو ایک ساتھ دیکھنا اور ایک ساتھ افطار کرنا بہت ولولہ انگیز ہے۔ یہاں آنے میں مزہ آتا ہے۔ پچھلے سال کووڈ کی وجہ سے کوئی تراویح نہیں ہوئی تھی۔ واشنگٹن ڈی سی کے علاقے میں انڈونیشی باشندوں کے قائم کیے گئے امام سینٹر کی رمضان سرگرمیاں ان تمام لوگوں کے لیے کھلی ہیں جو یہاں آنا چاہتے ہیں۔ سہیل شامی نژاد امریکی ہیں جو پہلی بار انڈونیشی کھانا چکھ رہی ہیں۔ دراصل بہت سے کھانوں میں چاول شامل ہوتے ہیں اور ان میں گوشت ہوتا ہے، اس لیے یہ گھر جیسا ہی ہے۔ رمضان دینی علوم اور غور و فکر کا بھی مہینہ ہے۔ ان سرگرمیوں کے لیے مسجد اب بھی آن لائن سیکھنے کے وہ طریقے استعمال کر رہی ہے جو وبا کے دوران تیار کیے گئے تھے۔ یہ اب ایک قسم کی ملی جلی سرگرمی ہے۔ ہفتے کے دنوں میں رضاکاروں کا ملنا مشکل ہے کیونکہ وہ کام کر رہے ہوتے ہیں اور دفتری اوقات افطار کے وقت کے اتنے قریب ہوتے ہیں کہ چند ہی لوگ رضاکارانہ طور پر کام کر سکتے ہیں، لہٰذا ہم نے یہ سرگرمیاں آن لائن جاری رکھی ہیں۔ زیادہ تر انڈونیشی شمالی امریکہ کی فقہ کونسل کی پیروی کرتے ہیں۔ انہوں نے 2 اپریل کو روزہ رکھنا شروع کیا۔ اس کے مطابق عید الفطر 1 مئی کو متوقع ہے۔ یونی سلیم کی رپورٹ کے ساتھ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ۔